الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان شکر کہ ہمیں دوبارہ ایک دفعہ موقع ملا اکٹھے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے کا، تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ حدیث کی کتاب بلوغ المرام ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارا باب چل رہا ہے وہ نجاست کا چل رہا ہے، ازالت النجاست، نجاست کو زائل کرنا، یعنی اس سے پاکیزگی حاصل کرنا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے شروع کیا تھا، اور نجاست کی تعریف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ہر وہ چیز جس سے پاکی حاصل کرنا واجب ہے اسے نجاست کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر وہ چیز جو اگر کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائے تو اس سے پاکی حاصل کرنا، اسے صاف کرنا ضروری ہے، واجب ہے، وہ نجاست کہلاتی ہے۔ اور نجاست کی 3 اقسام ہیں: مغلظہ، مخففہ اور متوسطہ۔ مغلظہ یعنی آپ کو لگ رہا ہے مغلظ، شدید، جیسے کتے کی نجاست تھی، ہے نا، کہ اگر وہ منہ ڈال دے، تو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ خالی پانی سے بھی نہیں دھونا، 7 دفعہ اس کو دھونا ہے، اور پہلی دفعہ مٹی سے دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شدید نجاست ہے، نجاست مغلظہ ہے۔ مخففہ یعنی معمولی، جس میں ایسا کہ ہلکا سا، جیسے اس پہ ابھی ہم پڑھیں گے جو اگلی حدیث ہے نا آج جہاں سے ہم سبق اپنا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ نجاست خفیفہ کی مثال ہے، یعنی ہلکی سی نجاست کہ اس پہ کپڑے پانی کے چھینٹے مار لیے تو کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اور متوسطہ یعنی درمیانی نجاست تو مغلظہ اور خفیفہ کے علاوہ، مخففہ کے علاوہ باقی ساری نجاستیں متوسطہ ہیں، درمیانی ہیں، یعنی انہیں مطلب دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک دفعہ دھونا کافی ہوگا، نہ اس طرح کے خالی چینٹے مار لینا کافی ہے، اور نہ ہی اس طرح کے 7 دفعہ دھوئیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ متوسطہ ہیں، درمیانی نجاستیں ہیں۔ اچھا تو اس میں ہم نے ابھی تک جو پڑھا تھا، اس میں ہم نے شراب کے بارے میں دیکھا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ، جو پہلی حدیث تھی، چلے میں لے ہی چلتی ہوں آپ کو اس پیج پہ، ایک دفعہ ہلکی سی ریویژن میں نے کہا ہو جائے، سوری، ہاں یہ تو پیچھے چلا گیا زیادہ۔ ہاں، نجاستوں کو دور کرنے کے باب میں جو ہم نے سب سے پہلی حدیث پڑھی تھی، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت تھی کہ شراب سے سرکہ بنانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ دیکھیں، اب باب ہم پڑھے نجاستوں کا، تو اس میں حدیث یہ والی آ گئی کہ شراب سے سرکہ بنانے کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ نے منع کر دیا۔ اب اس کا کیا تعلق ہے اس باب سے؟ یعنی باب نجاستوں کا ہے، تو کچھ علماء کے نزدیک شراب جو ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک شراب نجس ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ علیہ، مؤلف جو ہے اس کتاب کے لکھنے والے احمد بن حجر عسقلانی، ان کا بھی یہی خیال ہے، ان کی بھی یہی رائے ہے، اس لیے وہ اس حدیث کو یہاں پر لے کے آئے ہیں نجاستوں کے باب میں۔ تو ان کا خیال ہے کہ شراب چونکہ نجس ہے، تو اس لیے اگر یہ کپڑے پہ یا جسم پہ لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہے، اس لیے وہ لے کے آئے۔ لیکن جمہور علماء جو ہیں، جمہور علماء جب میں کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جس پر اتفاق ہے علماء کا، یا جس پر جو راجح قول ہے، جس کو ترجیح دی گئی ہے اہل علم کے نزدیک، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ شراب نجس نہیں ہے، شراب حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو پچھلی کلاس میں کہ ہر حرام چیز
جو ہے وہ نجس ہے، لیکن ہر نجس چیز حرام نہیں ہے. نہیں سوری، ہر نجس چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہے. اور میں نے آپ کو مثال دی تھی اس میں سونے کی. سونا جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. اسی طرح ریشم پہننا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر حرام چیز نجس نہیں ہے لیکن ہر نجس چیز حرام ضرور ہے. ٹھیک ہے، جو گندگی ہے نجس ہے تو وہ حرام بھی ہوگی لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اچھا، تو یہ شراب کے بارے میں ہو گیا. مؤلف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نجس بھی ہے جس کو دھونا صاف کرنا ضروری ہے، لیکن جمہور علماء کا خیال ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی حدیث پڑھی تھی. دوسری حدیث ہم نے وہ گدھے کے گوشت کے بارے میں پڑھی تھی جو گھریلو گدھے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے. یہ ان کا ہے کہ وہ فَإِنَّهَا نَجِسٌ، کہ اس کا یعنی پھر اس کا ظاہر ہے پیشاب وغیرہ اس کا یعنی اگر وہ لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ حرام بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یعنی اس کا جو جیسے بلی ہے نا، بلی اس کا وہ حرام ہے نا کھانے میں، لیکن اس کا جو جوٹھا ہے وہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک گدھا بھی انہی میں سے ہے، اس کا نجس نہیں ہے. جمہور علماء کے نزدیک گدھے کا بھی جو ہے جوٹھا پاک ہے. یہ دیکھیں، گدھے کا جوٹھا ائمہ اربعہ کے نزدیک پاک ہے. ٹھیک، یعنی اس کا وہ نجس نہیں ہے، اس کا حرام ہے گوشت لیکن اس کا جوٹھا پاک ہے. ٹھیک ہے، یہی راجح قول ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث ہم نے پڑھی تھی یعنی جو کیمل ہے، جو اونٹنی، اس کا جو لعاب ہے تھوک، وہ بھی پاک ہے. یہ ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، یہ بھی نجس نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث تھی کہ حضرت عامر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر منا میں خطبہ دے رہے تھے اور ان کی اونٹنی کا جو لعاب تھا، جو تھوک تھا، وہ میرے کندھوں پر بہ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور میں نے کہا تھا یہ حدیث تقریری ہے. ٹھیک ہے، تقریری سے کیا مراد ہے؟ جس میں اقرار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تقریری اس طرح لکھتے ہیں. حدیث کی ایک قسم ہے حدیث تقریری. ٹھیک ہے، حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے. قولی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم ارشاد فرمایا، فعلی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بتایا جائے. لیکن یہ ہے تقریری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار پایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو الاؤ کر دیا، یعنی آپ نے منع نہیں نہ کیا کہ اپنے کپڑوں کو بچاؤ اونٹنی کے لعاب سے اس طرح کا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک ہے. تو یہ خاموشی اختیار کی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تقریری کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی اور وہ یہ تھی کہ منی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھویا کرتے تھے اور پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے. اور میں دھونے کے نشان اور اثر کو صاف طور پر اپنی آنکھوں سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر دیکھتی تھی. یعنی گیلے وہ ہوتے تھے اور وہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کچھ دھویا ہوا ہے، تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے. تو اس میں بھی ہم نے یہ پھر دیکھا. اچھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اختلاف ہے علماء کا. کچھ کہتے ہیں کہ منی جو ہے وہ نجس ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نجس نہیں ہے، کیونکہ جو اگلی مسلم کے جو الفاظ ہیں نا یہ متفقن علیہ حدیث تھی. ٹھیک ہے، اور جو متفقن علیہ حدیث دونوں صحیح بخاری مسلم دونوں میں تھے. جو مسلم کے تھے نا، مسلم کے الفاظ آگے یہ بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے میں منی کو کھرچ دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز ادا فرما لیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ناپاک ہے تو خالی کھرچنا کافی نہیں تھا، اس کو دھونا بھی ضروری تھا پانی سے اگر وہ ناپاک ہوتی. ٹھیک ہے، نجس ہوتی تو پھر اس سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ درمیانہ قول جو راجح قول بھی ہے وہ یہ کہ اگر احتیاط اسی میں ہے کہ اگر
وہ پاک اور ناپاک کا مسئلہ الگ آپ رہنے دیں، لیکن اگر گیلی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور اگر وہ ڈرائی ہو چکی ہے تو اس کو کھرچنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے دیکھا کہ کیسے دور کرنی ہے نجاست نا، ہمارا باب تو یہی ہے۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو کھرچنا کافی ہے، اگر وہ ڈرائی ہو چکی ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گیلی ہے تو ظاہر ہے کھرچنے سے وہ نہیں ہوگا، پھر گیلے کو دھونا ضروری ہے۔ یہ بات ہو گئی تھی، یہیں تک ہم نے ختم کیا تھا۔ آج جو نئی حدیث ہم لے رہے ہیں حدیث نمبر 26، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی السمح رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو السمح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغسل دھویا جائے گا، من بول الجاریتی، جاریہ سے مراد ہے لڑکی، ٹھیک ہے؟ لڑکی کے بول جو ہے نا وہ پیشاب کو کہتے ہیں۔ من بول الجاریتی، جاریہ کے پیشاب سے، یعنی لڑکی کے پیشاب سے دھویا جائے گا۔ یعنی سے من جو ہے نا وہ علت کے لیے ہے یہاں پہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی وجہ سے، یعنی اگر لڑکی کا پیشاب لگ جائے تو اس کی وجہ سے اسے دھویا جائے گا، کپڑے کو یا جسم کو۔ وَيُرَشُّ، اور چھینٹے مارے جائیں گے، من بول الغلام، غلام کس کو کہتے ہیں؟ لڑکے کو، اور لڑکے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں گے، یعنی اس کی وجہ سے، ٹھیک؟ تو یہ حدیث ہے، اور اس کو اخرجہ ابو داؤد والنسائی، اس کو ابو داؤد اور نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے اس کو، یعنی انہوں نے نکالا ہے، اس کی تخریج کی ہے۔ وصححہ الحاکم، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب حدیث تو واضح ہے کہ اگر لڑکا، اور یہ کب کی بات ہے؟ جب یہ دودھ پیتے بچے ہوں، لڑکا اور لڑکی جب دودھ پیتے بچے ہوں دونوں، جن کو گود میں انسان لیتا ہے، تو اگر لڑکی کا پیشاب ہو، لڑکی پیشاب کر دے تو پھر کپڑے کو دھونا ضروری ہے، اور لڑکا پیشاب کر دے تو اس پر پانی کے چھینٹے مارنا کافی رہے گا۔ اور وہ پانی کے چھینٹے اتنے ہوں کہ دیکھیں یہاں لکھا ہے، اتنا پانی چھڑکا جائے کہ متاثرہ حصے پر پانی غالب آ جائے، یعنی اچھا خاصا پانی چھڑکنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پانی دھوئیں کھلے سے اور پھر نچوڑے اس کو، وہ ضروری نہیں ہے، بس اتنا پانی کہ وہ متاثرہ حصے پر غالب آ جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنی بھی کثیر تعداد نہیں کہ بہنے لگ جائے وہاں سے، ہے نا؟ مطلب کہ اچھا خاصا، یعنی جتنا پیشاب ہے اس سے تھوڑا تھوڑا زیادہ، مطلب آپ ڈال دیں بس اس پہ، دیٹس انف، یعنی اچھے موٹے چھینٹے مارے اس کے اوپر، اور قطروں کی صورت میں وہ نیچے گرنے لگے، اتنا ضروری نہیں ہے بہانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کب کا حکم ہے؟ میں آپ کو وضاحت کر دوں، جب بچہ صرف دودھ پی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب دودھ کے علاوہ دوسری غذا لینا شروع کر دے گا بچہ، ٹھیک ہے، شیر خوارگی سے نکل جائے گا، یعنی 2 سال سے بڑا ہو جائے گا، کیونکہ نارملی 2 سال تک مدت ہے دودھ پلانے کی، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کی نجاست میں، پھر کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں ایکولی نجس ہیں اور دونوں کو دھونا ہوگا، یہ صرف اس وقت ہے جب شیر خوارگی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ بھی 2 اماموں نے اس پہ اختلاف کیا، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو صحیح نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ واضح حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہے چھینٹے مارنا۔ اب اس میں یہ ہے کہ علت، اگر سوال یہ پیدا ہو کہ بھی ایسا کیوں ہے، کیوں فرق کیا، لڑکی کے پیشاب کو دھونا اور لڑکے کے پیشاب کو چھینٹے مارنا کافی ہے، تو یاد رکھیں جب بھی ہم کسی حکم کو مانیں تو سب سے پہلا تو جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا، ٹھیک ہے؟ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ صحابہ کبھی بھی چون و چرا نہیں کرتے تھے، وہ پوچھتے نہیں تھے ریزنز کہ ایسے کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو بھی کوئی حکم ہو، اگر کسی کو جب فار ایگزامپل پردہ کرنے کا کہیں، لڑکی کو چہرہ ڈھانپنے کا کہیں، یا اپنے آپ کو کور کرنا کے کہیں، تو کیوں بھائی لڑکے کو کیوں نہیں کور کرنا اپنا آپ، لڑکی کو کیوں کرنا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کے لیے، ایک پکے مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بس، ٹھیک؟ اس کے بعد ظاہر ہے اس کی حکمتیں بھی ہوں گی جو کبھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں، کبھی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟
تو ان کو انسان چلو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے، لیکن حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں وہ حکم اسی طرح ماننا ہے، اور ہمیں یہ دل سے یقین رکھنا ہے کہ اس میں یقیناً کچھ بہتری ہے، اور یعنی اس پہ تنگی محسوس نہیں کرنی۔ مجھے وہ قرآن پاک کی آیت یاد آ رہی ہے، آئی تھنک سورہ احزاب میں ہے اگر میں بھول نہیں رہی، کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، ہے نا، اذا قضى الله ورسوله، ہاں سورہ احزاب میں ہی ہے نا، ہاں سورہ احزاب کی آیت ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں بھی اپنا کچھ اختیار سمجھیں، رائٹ؟ تو ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی منہ سے الفاظ نکالیں کہ کیوں ایسے کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہمیں سب سے پہلے سمجھنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریزنس، اور پھر وہی بات ہے کہ وہ ریزن صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی، کیونکہ وہ ہماری اپنی سوچ ہوں گی۔ اچھا، تو اس میں جو ایک ریزنز ایک دو جو علماء نے دی ہیں، جو شاہ صاحب نے ہمیں بتائی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ لڑکے کو لڑکی کی نسبت زیادہ گود میں اٹھاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ یا میں خود سے سوچ رہی تھی کہ پھر عرب کا جو زمانہ آپ سوچیں ذرا، ہے نا، عرب میں اچھا، اور پھر وہ عرب میں اس وقت بھی یعنی جیسے اسلام میں اگر وہ کانسیپٹ ہے یعنی الگ سٹنگز کا، ہے نا، تو مرد آپ سمجھے الگ بیٹھے ہوئے، تو وہاں لڑکی کو چاہے بچی ہی ہو تو لڑکی کو ایسے مردانے میں بھیج دینا وہ مناسب نہیں بات لگتی نا۔ تو لڑکے کو تو مطلب بلا جھجک جو ہے وہ سب گود میں لے لیتے ہیں یا مردانے میں بھی ایون بھیج دیا جائے، اور مردوں میں اسپیشلی پھر، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نا کہ ایک دفعہ بچہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، گھٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا کہ گھٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائی جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو وہ بچے نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ۔ اچھا، اب آپ یہ سوچیں کہ مطلب چونکہ مردوں کو جو ہے وہ نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، ان کی ٹائم ریسٹرینٹس ہیں، خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بچے یعنی بوائز کو، لڑکوں کو چونکہ زیادہ اٹھایا جاتا تھا یا زیادہ فرینکلی اور کامنلی بھیج دیا جاتا تھا مردانوں میں بھی، اور فرض کریں کہ اگر وہ پیشاب کر دیا لڑکے نے اور پھر وہ مطلب اب اتاریں دھوئیں کریں تو وہ ذرا اس میں حرج کی بات تھی، تو اس حرج کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے یہ حکم دے دیا کہ لڑکے کے پیشاب پہ اتنا کر، ٹھیک ہے؟ اس کو چونکہ زیادہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ پھر حرج اس میں زیادہ ہے، تنگی ہے اس میں، اس تنگی کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ حکم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب نے کہا کہ لڑکے کے پیشاب میں میڈیکلی بھی یا سائنٹیفکلی یہ پروف ہے کہ حرارت زیادہ ہوتی ہے، تو شاید اس کی وجہ سے اس کا جو افیکٹ ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، جیسے بخارات بن کے وہ جلدی اڑ جاتا ہے، اس طرح سے لڑکی کے پیشاب میں حرارت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے کچھ جو ہے نا وہ فرق علماء نے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں سکھایا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب حدیث کے جو راوی ہیں ابو سمح ہیں، اور ابو سمح ظاہر نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کنیت ہے ان کی، اور ایاد ان کا نام ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی ہے ان کا نام بھی اور کنیت بھی، لیکن ظاہر ہے کہ ایاد نام ہے اور ابو سمح کنیت لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، پھر یعنی اس طرح ہوتا ہے نا کہ غلام بن کے تو آئے، کسی جنگ سے وہ مل گئے یا اس طرح سے، ٹھیک ہے، قیدی بن کے آئے تو غلام بانٹے جاتے تھے، پھر وہ حصے میں آ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا پسند کیا تو خادم کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ٹھہرے رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ گم ہو گئے تھے، یعنی معلوم نہیں کہ کہاں وفات پائی، اور صرف یہ ایک ہی حدیث ان سے مروی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزری ان کے بارے میں تو پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ کہاں گئے ان کے بارے میں معلوم نہیں، تو بس یہ ایک حدیث ان سے روایت کی جاتی ہے۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، کیونکہ حضرت ان پہ بھی ہم رضی اللہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت ابو بکر پہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے فرمایا فی دم الحیض، حیض کے خون کے بارے میں، یصیب الثوب،
جو کپڑے کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یصیبو جو پہنچ جائے، ثوبہ کپڑے کو، یعنی حید کا خون جب اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحتہ، یعنی اس کو کھرچ دو، ثم پھر تقرصہ، پانی یعنی بہاؤ اس پر، اور مل کے، تقرصہ ملو اس کو، ہو کی ضمیر ثوب کی طرف جا رہی ہے، بالمائی پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر پانی کے ساتھ اس کو ملو، یعنی پانی ڈال کے اس کو انگلیوں سے ملو، ثم تنضحہ، پھر اس پر کھلا پانی بہاؤ، ثم تصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھ لو، ٹھیک، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پہ جو نجاست، کون سی نجاست کا ذکر ہے؟ حیض کے خون کی نجاست کا ذکر ہے، اور یہ نجاست متوسطہ میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی خالی اس کو کھرچنا، جیسے منی کی مثال ہم نے پڑھی تھی نا، منی کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر وہ ڈرائی ہو جائے تو خالی کھرچنا کافی ہے، ٹھیک، یہ اس طرح کی نجاست نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ گہری نجاست ہے، تو اس لیے اس کو اگر یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو پہلے کھرچنا ہے، ٹھیک، اور پھر اس کو پانی ڈال کے انگلیوں سے مل کر دھونا ہے، اور پھر اس پر کھلا پانی بہانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اچھا، خون جو ہے، اگر جیسے خون ویسے ہی ناپاک ہے آپ کو پتا ہے، اور اگر کوئی تھوڑا خون ہو، خون کی تھوڑی مقدار ہو، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل جیسے کوئی کٹ لگ گیا انگلی وغیرہ پہ، یا ویسے کوئی پمپل ہے، یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے چھوٹی موٹی، تو تھوڑا سا خون اگر کپڑوں کو لگا ہوا ہے، جسم کو لگا ہوا ہے، تو وہ پاک ہے، اہل علم کے نزدیک وہ پاک ہے، لیکن اگر زیادہ بہتا ہوا خون ہے، ٹھیک ہے، چاہے جسم کے کسی بھی حصے کا خون ہے، زیادہ بہتا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑا سا خون، جیسے میں نے کہا کہ کٹ شٹ سے، جو ہلکے سے کٹ شٹ سے لگ جاتا ہے، تو اب یہ بھی نہ انسان سمجھے کہ نہیں لازم اس کو بھی دھونا ہے، وہ پاک ہے، وہ جائز ہے، لیکن اگر بہتا ہوا خون ہے تو اس کو دھونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، وہ الگ بات ہے، اب یہ جو ہے یہ حیض کا خون ہے، تو حیض کا خون تھوڑا سا بھی ہو تو اس کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اتنا سا، جتنا میں کہہ رہی ہوں کہ کٹ سا جیسے لگ جائے، تو وہ بھی اگر کپڑے پہ لگا ہے تو اس کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو ہے نا، اس کی حرمت وہ زیادہ ہے، یہ حرام ہے، یعنی نجس سے زیادہ۔ اچھا، اور کیوں، کیسے میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا بھی ہو، کیونکہ انگلی سے جس کو ملا جائے تو ظاہر ہے وہ تھوڑے سے پارٹ پہ ہی لگا ہوگا نا، ورنہ تو خیر پورے ہاتھ سے اس کو دھونا پڑتا ہے، اگر زیادہ سا ہو تو انگلی سے ہی جیسے مل لیا جائے، انگلیوں کے بیچ میں اس کو کر کے، تو تھوڑے سے کپڑے پہ ہی ہوگا نا، تو یہاں سے جو ہے نا علماء کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا بھی ہے اگر حیض کا خون تو اس کو دھونا ہے اچھے سے۔ اچھا، اور اگر ڈرائی ہو چکا ہے تو کھرچنا ہے، پہلے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی وہ جو، کیونکہ عین نجاست، یعنی جو نجاست کی چیز ہے نا، کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے کپڑے کے اوپر ہو جو وہاں ڈرائی ہو گیا ہے، اور اگر پانی ڈالا جائے تو وہ صاف نہ ہو، ہے نا، اور وہ رہ جائے اور پانی اچھی طرح کپڑے پہ نہ پہنچے، رائٹ، تو پھر وہ نجاست اچھے سے صاف نہیں ہوگی، اس لیے کہا کہ پہلے سے کھرچ لو، ٹھیک ہے، پہلے سے کھرچ لو، اور پھر جو ہے وہ ملو بھی، اور پھر تاکہ اندر سے اچھی طرح جو ایبزارب ہوا ہوا ہے خون کپڑے کے اندر وہ بھی نکل جائے، اور پھر کھلا پانی ڈال کے اس کو دھو لو، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کافی ہے اتنا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ اگر، ہاں چلے اگلے اس میں آ جائے گا وہ اگلی حدیث میں۔ اچھا، راوی کی بات کر لیتے ہیں، راوی نہیں بلکہ راویہ، ٹھیک ہے، کون ہے راویہ؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، تو ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی یہ، ٹھیک ہے، اسماء بنت ابی بکر ہے، وہ عائشہ بنت ابی بکر ہے، ان کی بڑی بہن ہے، اور زبیر بن العوام کی زوجہ تھی، ٹھیک ہے، زبیر بن العوام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو زاد بھائی تھے وہ، ٹھیک ہے، پھپھو کے بیٹے تھے، تو ان سے ان کی شادی ہوئی تھی حضرت اسماء کی، اور تقریباً 10 سال بڑے کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی یہ، اور پھر ان کا جو بیٹا تھا یعنی حضرت اسماء کا اور زبیر بن العوام کا۔ زبیر بن العوام کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بڑے عظیم صحابی ہیں، تو یہ کپل تھا زبیر بن العوام کا اور حضرت اسماء کا، تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر،
رائٹ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ میں چونکہ حضرت اسما بڑی تھی اور مکہ میں ہی پیدا ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر جب پہلے مسلمان تھے، پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، تو اپنے والد کے ساتھ یہ بھی شروع کے ارلی کنورٹس میں سے تھیں، ٹھیک ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی انہوں نے اپنے والد کے بعد، کیونکہ آپ حضرت ابوبکر نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، تو اس کے بعد پھر ان کی فیملی نے بھی کر لی۔ 73 ہجری میں اپنے بیٹے عبداللہ کے قتل کیے جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی، یعنی مدینہ سے یہ چلی گئی تھی، اور بہت یعنی دل خراش واقعہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے قتل کا، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ بہرحال اس ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن بہت یہ ظاہر دکھی تھی اپنے بیٹے کی شہادت ہی بلکہ کہنا چاہیے، کیونکہ راہ حق میں شہید ہوئے تھے وہ۔ یہ چاروں خلفاء کے دور کے بعد کی بات ہے، امید اس وقت خلیفہ تھے، یزید جو تھے امیر معاویہ کے بیٹے، ان کی خلافت میں ان کو قتل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً اس وقت ان کی عمر، جب حضرت اسما کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 100 برس کے قریب تھی، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ مطلب بہت ایکٹیو تھی تب تک، اور ان کا کوئی ایک دانت بھی نہیں گرا تھا، نہ ہی دیکھیں کہ عقل میں کسی قسم کا تغیر پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت اسما سے ایک منٹ 58 احادیث حضرت اسما بنت ابی بکر سے روایت کی گئی ہیں، 13 جو ہے وہ متفقن علیہ ہے، اس میں سے ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی متفقن علیہ، 5 جو ہے وہ صرف صحیح بخاری میں ہے، 4 صحیح مسلم میں ہے، اور باقی احادیث دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، میرا خیال ہے کافی ہے ان کے بارے میں اتنا۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالت خولة، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فإن لم يذهب الدم، اگر پھر جب خون نہ جائے، رائٹ، قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفیکی الماء، یعنی پانی تجھ کو کافی ہے، ولا یضرکی اثرہ، اور نہیں نقصان پہنچائے گا تجھے، اثرہ اس کا نشان، اس کا اثر، ٹھیک۔ تو اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یعنی اسے نکالا ہے، اس کو اپنی کتاب میں انہوں نے شامل کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اچھا، سند تو ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں جو بات ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ علماء کا اسی پر اتفاق ہے، اور راجح قول بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء الرجال جو ہے ان پہ اس کو حدیث کو تولا جائے تو اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن متن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ تو بات کیا ہے، یہ بات وہی حیض کے خون کے بارے میں ہے کہ خون، پچھلی حدیث جو تھی نا اس کی کنٹینیوشن کر کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کھرچنا بھی ہے، اور اس کو پھر پانی سے اچھی طرح انگلیوں سے مل کے دھونا ہے، اور پھر اس پہ جو ہے آگے کہا کہ اگر پھر بھی نشان نہ جائے، خون کا نشان نہ جائے، تو پھر کیا کریں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹس اوکے، پھر اس میں نشان لگا بھی رہ جائے، جب آپ نے اچھے سے دھو لیا تو پھر شک کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کافی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نجاست عین کو زائل کرنے کے بعد کپڑا پاک ہو جاتا ہے، چاہے اس کا نشان باقی رہ بھی جائے، ٹھیک ہو گیا۔ ضعیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی جو ہے نا، ابن لہیہ، ایک ایسا راوی ہے جسے علماء فن رجال نے، کیا ہے یہ، جنہوں نے بایوگرافیز پڑھی ہیں سارے صحابہ کی، اور ان کی بایوگرافیز کو، ان کی سوانح عمریاں، ان کے حالات زندگیوں کو پڑھ کر ایک ایک راوی کو انہوں نے جانچا، تو انہوں نے اس کو پھر انہوں نے مطلب ان میں تھوڑا سا ضعف پایا جاتا ہے اس ایک راوی میں، تو اس کی وجہ سے پوری حدیث ڈیفینیٹلی ضعیف قرار پائی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا اس کے بارے میں۔ اچھا، خولہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے، ویسے راوی جو ہے نا مینلی وہ حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر آیا، تو ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خولہ بنت یسار ہے، ان کا پورا نام ہے خولہ بنت یسار، بہت مشہور صحابیہ ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ان سے روایت کیا ہے۔ ابن عبد البر کا خیال ہے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ خولہ بنت یمان ہوں گی،
مگر مؤلف نے اس کی تردید کیا، یعنی 2 قولا ہیں، ان میں سے کون سی ہیں اس پہ ان کا اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ خولہ بنت یسار تھی۔ اچھا تو یہ تو وہ تھی نا، لیکن اصل میں تو راوی اس حدیث کے ابو ہریرہ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابو ہریرہ کے بارے میں ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے، اور آج میں سمجھ لیں کہ آخری دفعہ کرنے لگی ہوں بات، اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو دھیان سے سنیں دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، اور میں کیوں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، حالانکہ دیکھیں انہوں نے نہیں لکھا ہوا، لیکن میں ریپیٹ کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں نا، تو ہمیں ان صحابہ کے بارے میں بھی انفارمیشن یاد ہو جائے کہ یہ کون تھے، کیا تھا ان کی زندگی پر، بیسک انفارمیشن تو ہمیں پتا ہونا ان کے بارے میں ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ان کا بھی لقب ہی ہے ابو ہریرہ، اور سوری لقب نہیں، کنیت، ٹھیک ہے؟ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اور ہریرہ ہرہ سے ہے جو کہ بلی کو کہا جاتا ہے، اور بلیاں ان کو بہت پسند تھیں، ان کے پاس پاس رہتی تھیں، تو اس وجہ سے ان کو ابو ہریرہ، حالانکہ بلیوں کا باپ بنتا ہے اس کا معنی نا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عرب میں ایک تو بچی کی وجہ سے کنیت ہوتی تھی، اور دوسرا کسی میں کوئی خوبی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے بھی کنیت وہ رکھ دی جاتی تھی، جیسے ام المساکین، حضرت ایک زوجہ محترمہ کی وہ ہے کنیت، تو وہ مساکین کا بہت خیال رکھتی تھی، تو ام المساکین ان کی کنیت پڑ گئی۔ اسی طرح ام الحکم، ٹھیک ہے، یا ابو الحکم، یعنی کوئی بہت حکیم ہے، دانا ہے، وائز ہے، تو اس کی کنیت یہ پڑ گئی۔ ابو ہریرہ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے، تو ابو ہریرہ ان کی کنیت پڑ گئی۔ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بھی بکر، جوان اونٹ کو کہتے ہیں، بالکل ینگ کیمل کو کہتے ہیں بکر، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو پالنا، ان کو یعنی اس میں ان کی جو تھی نا جینیٹکس اور سارا، اونٹوں کے بارے میں بڑی مہارت رکھتے تھے حضرت ابو بکر، تو ان کو ابو بکر کہنا یعنی ان کی کنیت پڑ گئی، ٹھیک؟ تو ابو ہریرہ کنیت ہے، اور ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر، ٹھیک ہے؟ اور یہ قبیلہ دوس سے تھے جو کہ یمن کا قبیلہ تھا، تو یمنی صحابی ہیں یہ، اور طفیل، عامر بن طفیل دوسی مشہور صحابی ہیں، وہ حج کرنے آئے، یعنی بت پرست تھے، اور بتوں کے لیے ہی حج کرنے آئے مکہ، تو مکہ، اور وہ بات ان کو بہت اچھے سے کرنی آتی تھی حضرت عامر بن طفیل بن عامر کو، نہیں طفیل دوسی ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ آئے مکہ حج کرنے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پھیلا رہے تھے، تو مکنز نے ان سے کہا کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بات کریں، دیکھیں ذرا یہ کیا نیا سا دین پھیلا رہے ہیں، اور عجیب جو ہے نا وہ عقائد پھیلا رہے ہیں، اور قریش کو توڑ رہے سے مراد ہے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کر رہے ہیں، باپ کو بیٹے سے جدا کر رہے ہیں، تو ذرا آپ ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور سمجھانا کیا تھا خود سمجھ کے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی قرآن پاک کی، تو ان کے دل میں اتنا اثر ہوا، اور انہوں نے وہ ایمان قبول کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے جا کے واپس ان کے ہاتھ پہ حضرت ابو ہریرہ نے، یعنی عبد الرحمن بن صخر نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ قبول تو کر لیا تھا تبھی، لیکن مدینہ یہ آئے تقریباً 7 ہجری میں، غزوہ خیبر کے موقع پر، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ان کی، پھر کچھ کہتے ہیں کہ 6 ہجری میں صرف اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، اور 7 میں پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور 78 ایئرز ان کی ایج تھی، ٹھیک ہے؟ 59 ہجری میں وفات پائی، اور بہت عظیم صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ حدیث انہی سے مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کے علم کے لیے، ان کی یادداشت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پوری کی، ٹھیک ہے؟ اور ان کی یادداشت بہت بے تحاشا اچھی تھی، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے سب سے زیادہ حدیث روایت کی، اور یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، یعنی جنہوں نے مسجد میں ہی اپنے ڈیرے ڈال لیے، جیسے ہی مدینہ آئے تو پھر ادھر ہی مسجد میں ہی ایک کونے میں یہ پڑے رہتے تھے، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ جو باقی کبار صحابہ تھے جو پچھلے سال گزر چکے تھے، جو حضرت ابو ہریرہ نے مس کیے تھے، ان کے بارے میں بھی ان سے وہ پوچھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور بہت بڑا سورس یہ بنے، تقریباً 5384 احادیث ان سے مروی ہیں، اس میں سے
326 جو ہیں تقریباً وہ متفقن علیہ ہیں، کافی بڑی تعداد، اور 93 صرف صحیح بخاری میں ہے، 98 صحیح مسلم میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مدینہ منورہ میں ہی انہوں نے انتقال فرمایا، اور بقیع غرقد غرقد نامی قبرستان میں، بقیع غرقد نامی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا، واللہ اعلم، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں اگلی حدیث پہ۔ اگلا ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، لیکن چلیں کر لیتے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی حدیث۔ باب الوضو، وہ نجاستوں کو دور کرنے کا باب ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ متوسط نجاستیں پانی سے دور ہو جاتی ہیں، اور بلکہ اگر کوئی ڈرائی ہو تو اس کو کھرچنا بھی ضروری ہے۔ ہلکی نجاست، لڑکے کا پیشاب، پانی کے چھینٹے مارنا اچھی مقدار میں کافی رہتا ہے، اور نجاست مغلظہ جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ 7 دفعہ تک اس کو دھونا ہے، جو کہ کتے کی نجاست ہے۔ اچھا آگے ہے باب الوضو، وضو کا باب۔ اچھا اس میں آپ کو پہلے بتا دوں آگے چلنے سے پہلے کہ وضو پڑھنا ہے اس کو واو پہ ضمہ کے ساتھ، رائٹ؟ وضو اکثر ہمارے ہاں اس کو غلط پرناؤنس کیا جاتا ہے، اس کو وضو کہتے ہیں، واو پہ فتحہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے وضو کر لی ہے، رائٹ؟ تو وہ غلط بولتے ہیں۔ وضو جو ہے نا وہ پانی ہے، جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس پانی کو وضو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آئی ایم میکنگ اٹ کلیئر فار یو پیپل۔ یعنی میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر واؤ پر فتحہ پڑھیں گے وضو، ٹھیک، تو یہ ہوگا وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر واؤ پہ کسرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وضو بھی لفظ ہے، اس کا مطلب وہ برتن جس میں وضو کا پانی رکھا جاتا ہے، اور وضو جو ہے وہ عمل ہے جو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا تو آئندہ سے سب لوگ اس کو صحیح پرناؤنس کریں کہ وضو کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو عن ابی ہریرہ، دیکھیں وہی راوی آگے دوبارہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا لولا ان اشق، لولا اگر نہ، ان کے اشق مجھے یعنی مشقت کا اندیشہ ہوتا، علی امتی اپنی امت پر، لامرتہم البتہ ضرور میں، لام امر یعنی ضرور تاکیدی ہے، لام تاکید، لامرتہم میں ان کو حکم دیتا، بالسواکی مسواک کا، مع کل وضوء ہر وضو کے ساتھ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اخرجہ مالک و احمد و النسائی، اس کو امام مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا، وصححہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور وذکرہ البخاری تعلیقاً، اور تعلیقاً البخاری امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا اب حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے مسواک کی فضیلت میں، ٹھیک ہے؟ باب چونکہ وضو کا چل رہا ہے تو وضو میں مستحب عمل یہ ہے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک بھی کی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پسندیدہ عمل تھا، اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ مشقت میں پڑ جائیں گے، اور ظاہر ہے دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے نا، لامرتہم، تو میں نے حکم دیتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو، that was enough to make it obligatory for us، یہ ہمارے لیے واجب ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر ظاہر ہے سوچیں ذرا، میں اور آپ سوچ کے دیکھیں کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنی ہے، تو مسواک ڈھونڈیں، پاس رکھیں، نہ ہو تو کیا کریں، کتنی مطلب مشقت میں پڑ جاتے ہیں نا ہم، حالانکہ وضو کو خود جو ہے وہ اس سے ریپلیس کیا گیا ہے تیمم سے، کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے لیے محبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یعنی ان کو کتنی محبت تھی، اور آسانیاں ان کے لیے مطلب پیدا کرتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ پھر جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے نا کہ وہ کتنے ضروری ہوں گے، کہ باوجود محبت اور شفقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیے ہمیں، تو وہ کتنے ضروری کام ہوں گے کرنے کے لیے، اور ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جہاں بھی ذرا سا بھی کوئی گنجائش تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہمیں کہ ہم کہیں مشقت میں نہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟
اور جو یہ ہے یہ مستحب ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا ٹرمز جو ہیں کچھ جو ہے وہ فرض ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ مباح ہوتی ہیں. مباح کا مطلب ہے الاؤڈ، کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. کر لیں گے تو ایکسٹرا ریوارڈ نہیں ملے گا، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا. یہ مباح عمل ہوتے ہیں. لیکن مستحب عمل وہ ہوتے ہیں جو اپریشیٹڈ ہوتے ہیں، جو جس مستحب یعنی محبت کی گئی ہے اس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. تو یہ مسواک کرنا مستحب عمل سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسے اپنی روٹین میں شامل کر سکیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی، سنت مسواک کرنا سنت ہے، مسنون کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ مستحب ہے. پتہ چلتا ہے کہ کتنا پسند ہے. ٹھیک ہے، مسواک جو ہے تمام انبیاء اور رسول کی سنت رہی ہے. ٹھیک، اچھا. تو جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی ہو، کیا اس کا ثواب باقی نمازوں سے زیادہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق بس وضو کے ساتھ ہے، اور وہ الگ سے ایک الگ عمل ہے مسواک کرنا، اور وہ اس کا الگ سے آپ کو ثواب ملے گا سنت کو پورا کرنے کا اور مستحب عمل کو کرنے کا. لیکن اس سے نماز کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. حدیث نمبر 30. وعن حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ. حمران مولا عثمان کا کیا مطلب ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام حمران تھے. ان سے وہ روایت کرتے ہیں ان عثمان رضی اللہ عنہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے دعا یعنی بلایا یعنی منگوایا کیا؟ بی وضوء. اب دیکھیے وہ بات آگے جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ وضو جو واو کے فتحہ کے ساتھ اگر ہو تو پانی کو کہتے ہیں جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے. رائٹ، تو یہ دیکھیں وہ بات آ بھی گئی ہے یہاں پر. اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو منگوایا. رائٹ، وضو منگوایا. بی وضو دعا بی وضو یعنی انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا. فغسل پھر دھوئے کفیہ اپنے ہاتھ یعنی اپنی یعنی کف کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا رسٹ ہوتی ہے یعنی جو ہڈی ہوتی ہے ہاتھ جہاں پہ ہمارا وہ کیا، ہاں کلائی، سوری کلائی. اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی یعنی کلائی تک آپ نے ہاتھ دھوئے. ٹھیک ہے، اور پتہ ہے نا کہ کف شرٹ کا جو کف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں تک پہنچتا ہے. اچھا، تو وہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو اچھا، اپنی ہتھیلیوں کو ثلاث مرات 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو یعنی وہ وہاں کف لفظ ہی دیکھیں اس کے لیے بولا گیا کیا، میں دوبارہ بھول گئی ہوں، کلائیوں تک، ہاں دھویا 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، وہ ہڈی تک. ثم پھر تمضمض پھر کلی کی. واستنشق اور پھر ناک میں پانی چڑھایا. واستنشر اور پھر ناک جھاڑا. ٹھیک ہے، ثم غسل وجهه پھر دھویا اپنے چہرے کو 3 مرات 3 مرتبہ. ثم غسل يده پھر اپنے ہاتھ کو دھویا الیمنا. اچھا، اب ہاتھ جو ہے نا، ہم تو ہاتھ صرف وہ جو کلائی تک اگلا ہے وہ جس میں ہتھیلی ہے اور انگلیاں، ہم صرف ہاتھ اس کو کہتے ہیں. لیکن عربک میں جب ید کا لفظ آتا ہے نا تو یاد رکھیں کہ یہ پورا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کندھے سے لے کے جس کو ہم بازو بولتے ہیں نا اس کے لیے ید لفظ بولا جاتا ہے عربک میں. رائٹ، یعنی انگلی کی پوروں سے لے کے شولڈر بون تک جو ہے نا وہ پورا ہی آپ کا ہاتھ ہے. یعنی ہاتھ سے مراد ہے کہ ید لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو اسی لیے نا پھر یہاں پہ آ گیا ثم غسل یدہ الیمنا اپنا دایاں ہاتھ دھویا الی المرفق. مرفق کوہنی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایلبو کو. تو اس لیے وضاحت ہوگی کہ اپنا جو ید ہے وہ کہاں تک دھویا. نارملی ہم ید کا ترجمہ ہاتھ سے کر دیتے ہیں، لیکن کانسیپٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاتھ سے مراد نا جب اگر کہیں نا ایک ہاتھ لمبی کوئی چیز تو اس سے مراد ہے کہ شولڈر تک جو لینتھ ہے نا اس کو کہتے ہیں ایک ہاتھ. ٹھیک، اچھا، تو یہاں پہ حدیث میں اسی لیے وضاحت آ گئی ہے کہ ید جو ہے وہ کہاں تک دھونا ہے؟ مرفق تک یعنی کوہنی تک. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی تک دھویا.
सलासा मर्रात 3 मर्तबा, सुम्मल युस्रा फिर बाईं को, मिस्ला ज़ालिक इसी तरह, राइट? यानी 3 मर्तबा और कोहनी तक। सुम्मा मसह बिरासिही फिर अपने सर का मस्सा किया, सुम्मा गसला रिजलहु फिर अपने पाँव को धोया, युमना दायाँ यानी दाएँ पाँव को, इलल कअबैन कअबैन काब किसको कहते हैं? वो टखने को, राइट? जो वो उभरी हुई हड्डी होती है ना पाँव की एड़ी के एक साइड पे, ठीक है? वो कअबैन दोनों टखनों तक, ठीक है? कअबैन तो सलासा मरवात 3-3 मर्तबा। अच्छा दोनों तरफ हड्डी होती है ना इसलिए कअबैन कहा, ठीक है? टखनों तक धोया। सुम्मल युस्रा फिर बायाँ मिस्ल दालिक इसी तरह सुम्मा क़ाला फिर फरमाया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया रअयतु मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तवद्दअ वुज़ू किया उन्होंने नहवा इस तरह वुज़ूई मेरे वुज़ू की तरह नहवा यानी लाइक को कहते हैं यानी तरह को कहते हैं नहवा ठीक है मिसाल को कहते हैं नहवा वुज़ूई मेरे वुज़ू की तरह ठीक है हाज़ा ये यानी मेरे इस वुज़ू की तरह मैंने रसूलुल्लाह फिर उन्होंने कहा यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस वुज़ू की तरह वुज़ू करते देखा है राइट बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है और ये वो डिटेल्ड हदीस है जिसमें वुज़ू का पूरा तरीका हमें मिलता है और इसी को फॉलो किया जाता है ठीक है तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की ये अमली अब देखें ज़रा जो मैंने शुरू में बात बताई थी ना आपको कि हदीस जो है ना वो सहाबा के अक़वाल भी हैं अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फ़ाज़ हैं, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना इसमें अमल है, ना इसमें अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन ये हदीस हम इसको कह रहे हैं और सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है और हदीस की किताबों में मौजूद है दूसरी भी, ठीक है? अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो कनेक्ट किया है ना इसको वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है। उन्होंने कहा कि मेरे इस वुज़ू की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने वुज़ू करते देखा है। तो गोया हज़रत उस्मान के अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी हमें नज़र आ गया, राइट? तो इसलिए इसको यानी ताल्लुक है इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके अहवाल में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह वुज़ू करते थे, राइट? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल के मुतालिक भी जो बात है वो भी हदीस कंसिडर होती है। अच्छा, अब बहुत सारे फ़वाइद इस हदीस से मिल रहे हैं। मसनून जो वुज़ू का तरीका है वो हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हाथ 3 दफ़ा धोने हैं और ये 3 दफ़ा धोना सुन्नत है, ठीक है ना? वुज़ू में हमें पता है कि कुरान पाक की आयत भी है सूरह माइदा में जिसमें वुज़ू के फ़राइज़ का ज़िक्र है, ठीक है? वो क्या है कि आई एम सॉरी उसमें भी पहले जो है ना हाथ 3 दफ़ा धोना और फिर चेहरा धोना और फिर सर का मसा करना और पाँव धोना, ये 4 वुज़ू के फ़राइज़ कुरान में मौजूद हैं आयत में, ठीक है? अब इसमें जो एडिशनल चीज़ें हमें मिलेंगी वो सारी सुन्नत हैं और कुछ तो है वो यही कहते हैं कि सुन्नत को फ़ॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है कि हम वुज़ू करें तो सुन्नत के मुताबिक करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा वहाँ पे जो है वो सिर्फ़ यही कहा कि धोएँ, ठीक है? ये नहीं कहा कि 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। तो उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि 1 दफ़ा धोना फ़र्ज़ है 2 दफ़ा धो लें तो वो अफ़ज़ल है, बेहतर है और 3 दफ़ा तो मुस्तहब है, मसनून है यानी पसंदीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया था 3-3 दफ़ा। अच्छा और इससे ये पता चलता है कि तरतीब भी अब ज़रूरी ख़्याल रखनी है क्योंकि कुरान में भी इस तरह से ज़िक्र हुआ तरतीब से और इन्होंने भी तरतीब से बताया कि पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि तरतीब ज़रूरी है। इसको कुछ तो फ़र्ज़ कहते हैं कि तरतीब को फ़ॉलो करना फ़र्ज़ है, कुछ उलमा ये कहते हैं। अच्छा और फिर इसमें ये भी दलील है कि देखिए अगर तरतीब फ़र्ज़ ना होती, तो कुरान में भी जहाँ पहले आके हाथ धोएँ और फिर चेहरा धोएँ, फिर हालाँकि अगर धोने का ही ज़िक्र चल रहा था तो फिर कहते हैं पाँव भी धोएँ, तीनों को इकट्ठा धोने वाली चीज़ों का ज़िक्र करके अल्लाह ताला बाद में कह देते हैं कि अच्छा फिर सर का मसा भी कर लें, राइट? अगर सिर्फ़ चीज़ें बताना मकसूद होता, तरतीब मकसूद ना होती, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि आयत में हाथ धोएँ कोहनियों तक, चेहरा धोएँ और सर का मस्सा करें और फिर पाँव धोएँ, राइट? तो सिर्फ़ बीच में सर के मस्से का ज़िक्र है, इसका मतलब है कि सर का मस्सा पहले ही करना है।
اور پھر پاؤں بعد میں ہی دھونے ہیں، تو ترتیب کو فالو کرنے کو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ جو کلی کرنا ہے اور جو ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اس میں بھی نا علماء کا کچھ اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ یہ سنت ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو منہ اور ناک ہے یہ چہرے کا ہی حصہ ہے، رائٹ؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا چہرہ دھو تو چہرے پر ہی ہے نا ناک اور منہ، جس میں ناک میں پانی چڑھانا ہے اور اس کو جھاڑ کے صاف کرنا ہے اور کلی کرنی ہے منہ میں، تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ منہ دھو، چہرہ دھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ چہرہ جب دھونا ہے تو منہ کے اندر تو پانی نہیں جائے گا، باہر سے تو دھل رہا ہے تو منہ کے اندر کلی بھی کرنی ہے۔ یہ کچھ علماء اس بیس پہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ چہرہ بھی سوری یہ منہ اور ناک جو ہے وہ چہرے کا ہی حصہ ہے، تو ناک اوپر سے تو دھل جائے گی، تو اندر سے صاف کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور کلی کرنے کا بھی بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ یہ ٹرمز میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہیں، آئی ایم سوری، یعنی علماء کی بنائی ہوئی ہیں یہ ٹرمز جو ہے نا کہ یہ واجب ہے اور یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علماء نے بنائی ہیں اور ہماری آسانی کے لیے بنائی ہیں، لیکن صحابہ کے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تو بس ہم نے بھی یوں کرنا ہے، وہ تو اس کو اسی طرح فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں، میرا خیال ہے حدیث کے راوی دیکھ لیتے ہیں۔ حمران رضی اللہ عنہ، حمران بن ابان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور جب وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حضرت عثمان کے مولا تھے۔ مولا اس کو کہتے ہیں جو آزاد، یعنی جس نے نا اپنی آزادی خرید لی ہو، اس کے کچھ پیسے دے کے آزادی خرید لی ہو، اس غلام کو مولا کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک غزوہ میں انہیں قید کیا، جو مسیب بن نجبہ کے حصے میں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیب سے خرید کر آزاد کر دیا۔ میں نے کہا نا خریدا ہو، جس نے اپنی آزادی خریدی ہو، ٹھیک؟ تو ان کو خریدا گیا تھا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو آزاد کر دیا خرید کر۔ طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھتا ہے، ثقہ راوی ہیں۔ طبقہ ثانیہ کا مطلب یعنی یعنی صحابی تو وہ ہے نا جو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ طبقہ اول ہے، ٹھیک ہے، حدیثوں کو روایت کرنے والا۔ اور طبقہ ثانی جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو طبقہ ثانیہ سے ظاہر ہے حضرت عثمان کے خلافت میں یہ مسلمان ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے نا اس وقت، تو یہ کیا بنے پھر؟ یہ تابعی ہیں۔ حمران بن ابان جو ہے نا یہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ صحابہ کو دیکھا ہوا ہے انہوں نے ایمان کی حالت میں۔ یہ ساری ڈیفینیشن میں نے شروع میں بتا دی تھی آپ لوگوں کو۔ ثقہ راوی ہے، ثقہ سے کیا مراد ہے؟ جس میں عدالت ہو، صداقت ہو، امانت ہو، ہے نا؟ ہر لحاظ سے کیریکٹر کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ایک راوی کے لیے وہ پوری اترتی ہوں، یاداشت اچھی ہو، پریکٹیکل مسلم ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ثقہ راوی ہوتے ہیں اور علم میں بھی پختہ ہوں۔ 75 ہجری میں وفات پائی انہوں نے، اور بعض نے کہا کہ 76 اور 71 بھی ذکر کیا۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چونکہ ذکر آیا ہے کہ ان کے غلام تھے، تو عثمان بن عفان ہے، تیسرے خلیفہ ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بہت گہرے دوست تھے، تو حضرت ابوبکر جب خود انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر عثمان کو بھی دعوت دی حضرت ابوبکر نے، تو حضرت عثمان نے بھی شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ اور ذوالنورین، ان کا ذوالنورین یعنی دو نوروں والے، ذو کا مطلب والا، نورین دو نور، جیسے مسلمین دو مسلمان، نورین دو نور، ذو کا مطلب والا، دو نور والا، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا لقب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے حضرت رقیہ سے شادی ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ جو تھی وہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ام کلثوم دوسری بیٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زوجیت میں رہیں، ٹھیک ہے؟ 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن ان کو شہید کیا گیا۔
حضرت عثمان کو، جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ 8 بج چکے ہیں اور اچھا چلیں ایک یہ حدیث جلدی سے کر دیتے ہیں اور پھر میں رکوں گی یہاں پہ۔ وعن علی رضی اللہ عنہ تعالی فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومسح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوری آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بیان کریں صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا ایک ہی دفعہ مسح کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ وہاں پہ جو پچھلی حدیث میں بات رہ گئی تھی کہ سر کا مسح کیا تو کتنی دفعہ کیا، کیونکہ باقی ساری چیزوں پہ تو آ گیا تھا نا 3 دفعہ پاؤں دھوئے، 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ، رائٹ، اس طرح آ گیا تھا، لیکن مسح کے بارے میں نہیں آیا تھا ذکر، جو کہ یہاں پہ پورا ہو گئی وہ بات کہ سر کا مسح ایک ہی دفعہ کیا، رائٹ۔ تو اس سے پتا چلا کہ سر کا مسح ایک ہی دفعہ کریں گے۔ دیکھیں ذرا اس میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اعضاء کی طرح مسح بھی 3 دفعہ کریں گے، اس کو مستحب قرار دیتے ہیں وہ۔ امام شافعی کا استدلال ابو داؤد کی ایک روایت سے ہے، لیکن اکثر جو ہے نا راجح یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ راوی جو ہے علی بن ابی طالب ہیں، بہت پتہ ہوگا آپ کو ان کے بارے میں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی ان کے شوہر تھے یہ، اور تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ تبوک میں کیوں نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے مدینہ میں چھوڑ کے گئے تھے خیال رکھنے کے لیے عورتوں اور بچوں کا۔ اذان ہو رہی ہے، میں 1 منٹ رکتی ہوں۔ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ جی تو راوی حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، تو سارے غزوات میں شریک ہوئے، نہ صرف شریک ہوئے بلکہ بہت بہادر تھے اور بہت ساری جنگیں آپ کے ہاتھوں پہ فتح ہوئیں۔ بدر میں جو مطلب جب بھی ان کا عربوں کا رواج تھا کہ مبارزت کرتے تھے۔ مبارزت کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں یعنی پوری جنگ شروع ہونے سے پہلے 1 on 1 جنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، دونوں فریقین سے ایک ایک، دو دو، تین تین جو تھے نا وہ نکل کے آتے تھے شاہ سوار، اور ان کی آپس میں پہلے جنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، 1 on 1، اس کو مبارزت کہا جاتا تھا۔ تو جب بھی مبارزت کے لیے جانا پڑا، حضرت علی جو تھے وہ سب سے پہلے ہوتے تھے نکلنے والے، ٹھیک ہے۔ تو بدر کی مبارزت ہو یا احد کی ہو، خندق میں بھی ایون، حالانکہ بیٹل آف ٹرینچ میں وہ جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن وہاں سے انہوں نے کچھ جو تھے وہ کوشش کی، انہوں نے وہ کراس کر کے آنے کی، تو حضرت علی ہی آگے نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ۔ اور خیبر کے موقع پر ہمیں پتا ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا جو قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا،
خیبر کا وہ مرحب اس کا تھا آنر، اور وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، ہزار پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مقابلے یعنی اس کی طاقت کہتے تھے اسے ایک میں تھے، تو ان کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بار میں ختم کر دیا اور وہ قلعہ آپ کے ہاتھوں پہ فتح ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بہرحال بہت فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، علم میں بہت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو علی کو یعنی جس کو مجھ سے محبت ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت یعنی ان کا جو ان کی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے لیے کوئی اور اس کے علاوہ ٹائٹل جو ہے وہ امام میں علی کہنا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ علیہ السلام کہنا، وہ بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ وہی ٹائٹلز یوز کیے جائیں جو باقی صحابہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے میرا خیال ہے کافی ہے اتنا ہی۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو، 35 ہجری کو حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کو بھی شہید کیا گیا حضرت عثمان کو، اور وہ تیسرے خلیفہ تھے۔ تو 35 ہجری کے بعد 40 ہجری میں یعنی 4 سال کچھ مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، ٹھیک ہے؟ تو رمضان المبارک میں 17 رمضان کو جمعہ کو ہی ان کو بھی جمعہ کو شہید کیا گیا، اللہ اکبر، اور ان کو بھی جمعہ کو کوفہ کی مسجد میں، کیونکہ انہوں نے اپنا دارالخلافہ کوفہ میں شفٹ کر لیا تھا مدینہ سے ہٹا کے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عثمان مدینہ میں شہید کیے گئے، لیکن حضرت علی جو تھے یہ کوفہ کی مسجد میں عبد الرحمن بن ملجم، دیکھیں ذرا نام دیکھیں، اللہ اکبر، عبد الرحمن بن ملجم نے ان کو شہید کیا، ٹھیک ہے؟ پیدل پہ 3 وار کر کے، اور زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا جسے وار کیے، اور یہ خارجی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارج کا فتنہ اٹھا تھا، یعنی اور وہ آج تک موجود ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ابھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایک خارجی تھا یہ عبد الرحمن بن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سارے خلفاء جو ہیں، یہ سارے ہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی، ٹھیک ہے؟ چلے بس یہاں پہ میں اینڈ کرتی ہوں، اور ریکارڈنگ کے بعد میں آپ کا لے لوں گی اگر کوئی سوال جواب ہوئے انشاءاللہ تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔